ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل صد عزت و تکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں سے سنا ہے کہ جس عمل میں لگو اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے جو جزا قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو پہنچائی ہے اس کا استحضار کر لیا کرو۔ حدیث قدسی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں نفیہ وللمتحابین فیہ، میرے نام پر جمع ہونے والے، بیٹھنے والے اور آپس میں محبت و مراسم رکھنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے ہماری اس مجلس کے سلسلے میں امید رکھتے ہیں کہ اگرچہ صلاحیت شرط نہیں ہے لیکن اللہ کسی عمل کو قبول کرنے کے لیے کسی شرط کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبتوں سے نوازے۔ اس وقت یہاں جتنے حضرات جمع ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ تقریباً سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت سے وابستہ ہیں۔ ویسے کہنے کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل اللہ، اہل دل، بزرگان، اور واقعہ یہی ہے کہ اس دھرتی کا وجود انہی کا رہین منت، مگر یہ چیز ہم فراموش کر جاتے ہیں کہ اہل قرآن کو اہل اللہ کہا گیا ہے اور یہ منصوص اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں کہ کم سے کم نامزدگی کی حد تک ہم لوگ اہل اللہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت کو بھی اہل اللہ کسی بنا دے۔ احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ نے ہم کو اپنے دین کی چھوٹی موٹی بڑی جس خدمت میں لگا رکھا ہے، اس سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے اپنے مقام کو پہچاننے کی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس مقام رفیع پر رکھا ہے اس کا اندازہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ اگر ہم لوگ جمع کریں تو انسان کو اپنی اہمیت کا پتہ چلے۔ ویسے تو ہر مسلمان اس دھرتی کے اوپر جو سانس لیتا ہے اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا شاہد ہے۔ مسلمان سوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، ہر حالت میں اللہ کی وحدانیت کا شاہد ہے۔ اور یہ سند ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، انتم شہداء اللہ فی الارض۔ ہر مسلمان کو یہ چیز میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ ہر دم چلتا پھرتا ایک نشان ہے اس کی وحدانیت کا۔ جیسے کفار اپنے وجود کے اعتبار سے کفر پر شاہد ہیں، چاہے وہ سو رہے ہوں۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر۔ ان کا منہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا گھر تیار کریں، جبکہ وہ چلتے پھرتے ہر دم اپنے کفر پر شاہد ہیں۔ تو ہر مسلمان کو اتنا بلند مقام حاصل ہے کہ اس کا ہر سانس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دم بھر کے نکلتا ہے، جاتا ہے تو دم بھر کے اور نکلتا ہے تو دم بھر کے۔ لیکن ان مومنوں کے بیچ بھی حضرات اہل علم کو شہادت کے زاویے سے بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے مقرب و معصوم فرشتے گواہ، اور اس کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے جن کو اللہ نے علم دیا وہ حضرات اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور حد اعتدال پر رہتے ہوئے افراط و تفریط سے بچتے ہوئے قائما بالقسط
یہ اہل علم کی شان ہے کہ وہ جس ڈگر پر چلتے ہیں افراط و تفریط ان کے قدموں کو چھو بھی نہیں سکتی. یہ اصل اہل علم کی شان ہونی چاہیے. قائما بالقسط بطور خاص جو اس موقع پر ذکر کیا گیا وہ ہمارے مقام کا احساس دلانے کے لیے ہے. اور اس سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ آیا اور بعد میں لا الہ الا هو العزیز الحکیم واپس جو ہے وحدانیت کی شہادت. دونوں طرفوں کے بیچ گھرے ہوئے ہیں اہل علم. تو ہم اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے شاہد ہیں اور یہاں عام مومنوں کا ذکر نہیں ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وَأُولُو الْعِلْمِ اگر ہماری بستی میں کسی کو پوچھا جائے تو وہ کس کو پیش کریں گے؟ ایک چیز تواضع کی ہے لیکن حقائق بھی اپنے تئیں کوئی چیز ہے. میں آپ کی بستی میں اگر جا کر پوچھوں کہ بھائی آپ کے اولو العلم کون لوگ ہیں، علم والے کون لوگ ہیں، تو نہیں وہ اپنی بستی کے امام کو پیش کریں گے. جو صاحب علم ہے جس نے سند فضیلت پائی ہے ان کو پیش کریں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں کہ اس نے اتنے بلند مقام کے اوپر جو ہے ہمیں رکھا ہے. تا روز قیامت جو اللہ کی وحدانیت کی شہادت ہے ان کی شہادت کا دم بھرنے والوں میں امتیازی حیثیت حضرات اہل علم کی. ہم لوگ اپنے مقام کو پہچانیں. اور سچی بات یہ ہے کہ کہیں اگر کسی عالم سے چک ہوتی ہے تو وہ تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح اپنے مقام کو فراموش کر چکا ہوتا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی ڈاکٹر اپنی ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ کر بچکانا کر رہا ہو. کوئی ٹیچر اگر بچوں کو سکھا رہا ہو تو اس موقع پر اس سے کوئی ایسی نازیبا حرکت صادر ہونے پائے جو بچوں پر غلط امپریشن ڈالے. حضرات اہل علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور وارث ہونے کے ناطے آپ کی خوابگاہ میں آپ کے درون خانہ کے اندر بھی آپ کو اہل علم کا سا برتاؤ کرنا چاہیے. اللہ کی نگاہ ہر جگہ ہے اور حدیث شریف میں مضمون آیا ہے کہ نیکی اگر چھپ کر بھی کی جاتی ہے دنیا میں ظاہر ہو کر رہتی ہے، بدی چھپ کر بھی کی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے. اس لیے اس دم بھی کم سے کم اتنا استحضار رہے کہ اللہ نے مجھ کو اس حالت میں بھی بہت بلند مقام پر رکھا ہے اور میرا اپنا ایک فریضہ اور میری اپنی ایک ذمہ داری ہے. درون خانہ میں کی ہوئی میری حرکت کا افشا کل کو ہونا ہے. اگر اچھی ہے تو اچھا افشا، بری ہے تو برا افشا. انشاءاللہ اس چیز کا احساس اگر ہمارے دلوں میں ہوگا اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں کا احساس خود ہی ڈالیں گے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اہل مدارس جو ہیں ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے، ان کا اپنا ایک دائرہ عمل ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ مدارس دین و ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں، لیکن میں نے کسی صاحب علم کی زبانی جب یہ بات سنی کہ یہ تعبیر بہت پرانی ہو گئی. اب مدارس کا سٹیٹس اس سے اپ ہو گیا، مقام مدارس کا اس سے زیادہ بلند ہو گیا ہے. اب کہنا چاہیے مدارس پورے عالم کے لیے رڈار ہیں. رڈار آپ جانتے ہیں جو فضائی ہر حرکت و سکون پر ہر وقت نظر رکھنے والا رہتا ہے. حضرات اہل علم اور اہل مدارس کی آج یہ حیثیت ہے کہ معاشرے میں پیدا ہونے والی کوئی خرابی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے اور عالم کی قوت فکر ہر دم اس میں لگی رہنی چاہیے کہ فرمانبرداری کا ماحول کیسے بنے، نافرمانی کا برا ماحول کیسے ٹلے. یہ اہل مدارس کی آج کی ذمہ داری ہے. کبھی اسلامی سلطنتیں ہوا کرتی تھی، اس وقت امیر المومنین کی جانب سے الگ الگ زونوں کے اندر محتسب مقرر ہوتے تھے. محتسب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی خاص علاقے کے اندر اگر کوئی منکر پھیلا ہوا ہے تو محتسب اس کی روک تھام کرے. اگر وعظ و ارشاد کی ضرورت ہے تو جو افراد اس کام کے لیے طے ہیں ان کو منتخب کر کے اس علاقے میں اللہ رسول کی بات کرائے. اور لکڑی کی ضرورت ہے، تعزیر کی ضرورت ہے تو اس کے ہاتھ میں، محتسب کے ہاتھ میں اتھارٹی بھی ہوتی تھی اور ڈنڈا بھی رہتا تھا. وہ ہر اعتبار سے جو ہے اصلاح کرتا تھا. مجھے بتائیے آج اسلامی سلطنتیں نہیں ہیں تو یہ ذمہ کس کا؟ محتسب کی جو ذمہ داری امیر المومنین کے واسطے سے اس زمانے کے اندر باقاعدہ حکومتی پیمانے پر ہوتی تھی، آج کس کے سر؟
حضرات اہل علم نے اس کے جواب کے لیے بھی ہم کو جو ہے مشغول نہیں کیا. سید عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیقۃ الندیہ میں فرمایا ہے کہ کسی علاقے میں اگر سلطنت اسلامیہ قائم نہ ہو تو وہاں حضرات اہل علم بدرجہ سلطان ہیں. سلطان ہونا اسلام میں کوئی عہدے کی ترجمانی کرنے والا نہیں ہے، ایک ذمہ داری کا عنوان ہے. سلطان ہونا ایک ذمہ داری کا عنوان ہے، یعنی بادشاہ وقت اپنی زیر نگی جو حکومت ہے اس میں ہونے والی ہر نیکی کا بھی سہرا اس کے سر بنتا ہے اور بدی کا بھی وہ ذمہ دار ہے. روایتوں میں غالباً یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر کوئی بچی قتل ہوئی یا کسی سلطنت اور ایریے میں کسی کا قتل ہوا تو اس کو پوچھا جاوے گا، اور سوال کیا ہوگا؟ وہ سوال یہی کہ کس کی زیر سلطنت یہ اتنا بڑا جرم انجام پایا، یعنی جواب دہ بادشاہ ہے اور امیر المومنین ہے. تو جہاں اس کی نیکی کا دائرہ بہت بڑا ہے وہیں اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. جب اس کی جگہ پر حضرات اہل علم ہے، علماء کی نص کے مطابق، جو ہم اپنی ذمہ داریوں کے متعلق معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنی نزاکت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اور بات بھی سچی یہی ہے. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعتصام میں غالباً ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علماء کو جو وراثت ملی ہے فقط علم کی وراثت نہیں ملی ہے، بلکہ عملی نمونہ ہونے کی وراثت بھی حضرات اہل علم کو ملی ہے. چنانچہ آپ حضرات اہل علم ہیں، جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن چیزوں پر عمل کرنے کے ہم مکلف ہیں ان میں سے ایک تو آپ کے فرامین ہیں، اقوال ہیں، ارشادات ہیں. دوسرے نمبر پر آپ کے افعال ہیں. آپ جو کریں ان سب کو بھی شریعت حصے شریعت سمجھتی ہے. اسی طرح کسی منکر کو دیکھ کر یا کسی چیز کو دیکھ کر آپ کی خاموشی یا آپ کا اس پر کچھ گفتگو کرنا یہ بھی مستقل دلیل شرعی ہے، جسے تقریر کہا جاتا ہے. علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک محدود نہیں تھا، تا روز قیامت آنے والے ایک ایک عالم کے ساتھ یہ چیز بھی وابستہ ہے، میراث میں اسے ملی ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید کسی دلیل کی اس پر ضرورت نہیں ہے. اگر میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور سنت کے مطابق میرا سجدہ ہے، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ میں تنہا سجدہ کر رہا ہوں. آپ کے سجدے پر عوام کی واچ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے سجدے کی حیت و کیفیت بدلتے ہیں، اور جب کسی جگہ ان پر نکیر کی جاتی ہے کہ ایسا سجدہ کرتے ہو تو دلیل میں وہ پیش کرتا ہے کہ ہمارے مسجد کے امام کو میں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں اسی طرح سجدہ کر رہا ہے. تو آپ کے ایک عمل سے اگر سنت کے مطابق ہے ایک خلقت جو ہے فیضیاب ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے اسی عمل کو خلاف سنت آپ کر رہے ہیں، شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں تنہا ایک عمل کر رہا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن ایک خلقت پھسلنے کو ہے. اس لیے اس ذمہ داری کا احساس ہم میں سے ہر آدمی کو اگر ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اعزاز بھی عطا فرماویں گے جو اہل علم کے لیے مختص ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبانی ہم تک پہنچے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا بھی خوب احساس کریں، اور اس وقت مدارس کے معیار کی بلندی اور اس کی ذمہ داریوں کی بلندی جو آسمان کو چھونے جا رہی ہے، ہم لوگ پرانے دنوں پر قیاس کر کے بیٹھے نہ رہیں. آج اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہم لوگ کریں. انشاءاللہ اگر اس چیز کا احساس ہوگا تو کوئی مدرس مکتب کے وقت میں موبائل نہیں چلاوے گا، کسی ایسے کام میں مشغول نہیں ہوگا جس سے بچے غلط اثر لے رہے ہیں. ویسے آپ اگر سروے کریں گے حضرات اہل علم میں، اونٹ کے منہ میں زیرے کے بقدر بھی شاید بدیوں کی وہ شرح نہیں ہے جو عوام میں. الحمدللہ الحمدللہ. اور اسی لیے عوام کا سب سے زیادہ اعتماد اگر کسی طبقے کو حاصل ہے تو وہ حضرات اہل علم کو ہے. اگرچہ صحیح نہیں ہے، مگر آپ تھوڑی دیر کے لیے
سوچیں کہ پرانے زمانوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب سفر پر جاتے تھے، دور دراز کے اسفار ہوتے تھے، اپنے مال و متاع جس طرح کسی کے حوالے کر جایا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کے متعلق بھی وہ فکرمند رہتے تھے کہ کس کے پاس میں چھوڑ کر جاؤں۔ مجھے آپ بتائیے، اس وقت اگر معاشرے کا کوئی شخص اپنی بیٹی کو محافظ ہونے کے ناطے کسی کے پاس رکھ چھوڑنے پر مطمئن ہوگا تو وہ کون سا طبقہ ہوگا؟ صحیح نہیں ہے بچیوں کو رکھنا، اس کا رکھنا اور ہمارا جو ہے اپنے پاس رکھنا۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اعتماد کا ایک معیار ہے، تھرمومیٹر ہے، جس پر آپ ناپ سکتے ہیں کہ وہ کس پر نظر انتخاب ڈالے گا۔ تو جو قوم آپ پر اتنا اعتماد رکھتی ہو، اس قوم کو آپ دیں گے بھی اتنا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ سفید کپڑے کے اوپر کالا داغ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ کالے کپڑے پر ایک مزید داغ لگ گیا تو کیا؟ حضرات اہل علم کی معمولی سی غلطیوں کے اوپر جو بہت زیادہ بھونچال آتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نمایاں داغ ہے۔ ان کی امیدیں آپ کے حوالے سے بہت بلند و بالا ہیں، ان کے نزدیک آپ ملکوتی شخص ہیں۔ پھر اگر آپ سے کوئی چھوٹی موٹی حرکت سرزد ہوتی ہے تو ان کی یقین کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور ان کا زیادہ شور مچانا شاید بجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کا ہمیں احساس عطا فرماوے۔ حضرات اہل علم کی بہت بڑی ایک ذمہ داری فتنوں کو بھانپنا اور فتنوں کے اندر سے نکلنے کے راستے نکالنا ہے۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو سوائے اہل علم کے طبقے کے اور کوئی انجام نہیں دے سکتا، کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری تعالیٰ نے آیات کریمہ اتاری، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آگے اور پیچھے ذکر فضل ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی آپ پر اے نبی تو ایک گروہ ٹھان چکا تھا کہ آپ کو راہ حق سے گمراہ کر دے اور دلالت کی راہ پر ڈال دے، یعنی فتنے کا شکار بنا دے آپ کو۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ یہ چٹان سے بکرے کا سر ٹکرانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دافع فتنہ ہے، بھلا مبتلا فتنہ آخر کیوں ہو سکتے تھے؟ اس لیے یہ تو ان کی خام خیالی ہے کہ وہ آپ کے حوالے سے اتنا برا سوچتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ۔ پھر آیا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وہ فضل کیا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، فتنوں سے بچاؤ کا وہ فضل اور رحمت جس کا شروع اور آخر میں ذکر آیا، وہ ہے اللہ کی کتاب اور وحی، والحکمہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، علمیت کے دائرے کو اتنا وسیع کر دیا گیا کہ کتاب و حکمت کے ذکر کے بعد ضرورت نہیں تھی، مگر اس تعمیم کو امت کے سامنے لانا تھا کہ علوم شرعیہ کا ہر حامل کتاب و حکمت کے ساتھ ساتھ جو بھی حامل ہوگا وہ جو ہے اس فضل و رحمت کو پانے والا ہے، اور اس سے بڑا فضل اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ ہماری کوتاہ چشمی ہوگی کہ ہم کسی گریجویٹ کی ڈگری کو بنگاہ لالچ دیکھیں، یہ کوتاہ چشمی ہے ہماری۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ دنیا میں اگر لکھوکھا لوگ اس طرح کے جو ہے گریجویٹوں سے بھر جائے، صاحب علم کو اپنے رب سے جو نسبت حاصل ہے اس کا عشر عشیر پیش نہیں کر سکتے۔ بات در حقیقت یہ ہے، اس لیے میں تو آپ کو اس آیت کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم یعنی سیاہ و سفید کے درمیان تمیز کرنے کا معیار، فتنہ اور شریعت کے درمیان میں خط فاصل کھینچنے والی ایک چیز، یہ اہل علم ہی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور الحمدللہ آج تک حضرات اہل علم کے جمع کھاتے میں یہ چیز رہی ہے کہ عالم و جہاں کے کسی گوشے میں کوئی فتنہ اٹھا ہو، اگر کوئی جماعت اٹھی ہے تو حضرات اہل علم کی اٹھی ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ میں بہت دور نہیں لے جاتا، خود ہندوستان میں ابھی پچھلے دنوں ایک فتنہ اٹھا، دینی حلقے کا فتنہ اٹھا، کس نے فتاوا کے واسطے سے جو ہے سیاہ و سفید کے بیچ تمیز دی؟
حضرات کوئی گریجویٹ لوگوں کا طبقہ تھا، مجھے بتائیے، ڈاکٹروں کا طبقہ آگے آیا، پروفیسروں کا طبقہ آگے آیا، انجینئروں کے طبقوں کو اس کی فکر ہوئی کہ دین و شریعت میں ایک غلط چیز مل رہی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ الحمدللہ حضرات اہل علم نے کھرا اور کھوٹا، سیاہ اور سفید کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی۔ ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرے میں پھیلنے والی برائیاں اور فتنہ، ان کو دور کرنے کی ذمہ داری اولین ہم اہل علم کی، ثانیاً اگر ہم ان حضرات سے خدمت لیں اور ان کے واسطے سے ہمارے مشن کو آگے بڑھائیں تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ سب سے پہلی صف میں جو دکھائی دینے ہوں گے حضرات اہل علم دکھائی دینے ہوں گے۔ اور اگر کوئی فتنہ بپا ہوا اور حضرات اہل علم اس میں صف اول میں نہیں ہے، اپنی کسی نجی مصلحت کی وجہ سے یا مزعومہ حکمت کی وجہ سے، تو اللہ کے سامنے ایک بہت بڑی جواب دہی ہم کو کرنی پڑ سکتی ہے۔ پچھلے دنوں اس سے زیادہ بڑے خطرات تھے، لیکن لوگوں نے جہاں اپنی جان و مال کو پیش کیا، اپنی عزت بھی پیش کی۔ عزت کو داؤ پر لگانا بھی ایک قربانی ہے۔ آج مال اور جان کی قربانی کو تو قربانی سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنے مقام کی قربانی، اپنی عزت کی قربانی، میں بولوں گا تو لوگوں کے ذہن و دماغ سے میرا جو مقام ہے، میری جو حیثیت ہے وہ گر جائے گی۔ ارے یہ تقاضا ہے تمہاری طرف متوجہ کہ ذبح کرو اپنے منصب کو، اپنی عزت پر چھری پھیرو اور اللہ کے لیے عزت کی قربانی دو۔ آپ بولیں گے دو ٹوک بولیں گے اور ضرورت کی چیز بولیں گے۔ اس لیے ہم کو اپنے اس مقام کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے، اور جیسا کہ مفتی محمود صاحب نے فرمایا، کوئی معاشرہ خالی نہیں ہے فتنوں سے، اور شریعت کے جتنے شعب ہیں، 5 شعبے جن کو مہمات قرار دیا ہے، ہر شعبے کے اندر اس قدر برائیاں اور خرابیاں گھر کر گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو آپ نے 1400 سال پہلے بن دیکھے فرمائے تھے، آج ہماری آنکھیں اس کا خوب مشاہدہ کر رہی۔ اگر پچھلے دنوں فتنے اٹھتے تھے اور علماء اس کے لیے سینہ سپر رہتے تھے، ہم لوگ اگر فتنہ اٹھنے کے موقع پر سرد مزاجی کا جو ہے ثبوت دیتے ہیں تو یہ ہماری کوتاہی کہی جائے گی۔ اس لیے بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے پر ہماری نگاہ رڈار کسی ہونی چاہیے۔ میرے معاشرے میں معاشرتی خرابی اس طرح کی، حتیٰ کہ درون خانہ بھی اگر کوئی خرابی ہے تو آپ پر وہ واضح ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء نے مارکیٹوں میں جا جا کر اندرونی احوال نکال کر اسکیمیں سمجھی ہیں اور تب اس کے حل پیش کیے۔ محمد رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، فقہ حنفی کے بڑے سرخیل ہیں۔ ان کے متعلق علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے شرح عقود رسم المفتی میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ سواگین کے بازار میں، مارکیٹ میں روزانہ چکر لگاتے تھے تاکہ ان کے بیچ کیا معاملات چل رہے ہیں کم سے کم اسے پتہ چلے۔ کل کو مجھ سے کوئی استفتاء کیا گیا، کچھ پوچھا گیا اور مجھے اسکیم ہی کا پتہ نہیں، زمانہ کس ڈگر پر چل رہا ہے اسی کا پتہ نہیں، تو میں جواب کیسے دے سکوں گا؟ اسی لیے حضرات اہل علم کے واسطے معاشرے کی درونی خرابیوں کی ٹوہ لگانا یہ جاسوسیت اور تجسس کے درجے میں نہیں ہے، جبکہ بنیت نیک ہو۔ آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ آپ معاشرے میں پھیلنے والی خرابیوں کو جان کر اس کا علاج کریں گے تو آپ کو اجازت نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں حکم ہے۔ آپ نہیں جانیں گے تو اس کا علاج کیسے کر سکیں گے؟ اور اس موقع پر اگر کسی کی ذاتی خرابی آپ کے سامنے آتی ہے تو یہ آپ کی عالمانہ شان ہوگی کہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو آپ برا سمجھیں۔ مجال ہے ایک گھڑی کے لیے بھی اس کی برائی یا اس کی حقارت اور اپنی عظمت آپ کے سامنے آئے۔ جو ہمارے شیوخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز فرمائے اور تا روز قیامت یہ سلسلہ جاری رہے۔ ان حضرات کے دلوں کو کھنگال کر دیکھو۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے متعلق غالباً سنا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے متعلق بھی سنا ہے۔ بقسم و حلفیہ طلباء کے بیچ کہا کرتے تھے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں کا ہر آدمی مجھ سے افضل ہے۔ حلفیہ کہتے تھے، اس میں کسی مبالغے کی جو ہے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حلف ہم لوگ اگر پھونک کر اٹھا سکتے ہیں تو ان اللہ والوں کے کیا کہنے۔
اس لیے یہ بھی بہت احساس کی ضرورت ہے کہ میرے معاشرے میں پھیلنے والی خرابی کو میں جانوں اور اس نیت سے جانوں کہ اللہ میرے ذریعے سے اس کی اصلاح کرائے گا، اور دوسرے نمبر پر کسی کی خرابی ذاتی طور پر میرے سامنے آئے تو میں اپنے آپ کو اس سے برا سمجھوں. یہ بہت جگر گردے کی چیز ہے، اور اللہ کرنے والوں کو عطا فرما دیتے ہیں. اس نے اگر مقامات بنائے ہیں تو تقاضے بھی اسی نے رکھے ہیں، اور ودیعت تقاضے طبیعتوں میں وہی کرنے والا ہے. اس لیے ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں، ہم اپنے قدموں کو آگے بڑھائے، اللہ کی نصرت آتی جائے گی. تم چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا. تم 1 قدم آؤ گے، میں 2 قدم آگے بڑھوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے. اس لیے اپنے مقام کو ہم لوگ پہچانیں. انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. کل بھی حضرات اہل علم ہی کے واسطے سے اصلاحات ہوئی ہیں. آج اگر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہی ہاتھوں کرائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا احساس عطا فرماوے. جب ہمارے سامنے اہل علم اور اہل مدارس اور مدارس کی اس درجہ بلند اہمیت آئی تو آپ جانتے ہیں کہ فرد ہو یا تنظیم، ہر ایک بیک پاور کا محتاج ہوتا ہے. دنیا کے اندر ایک گاڑی چلتی ہے، اگر وہ بہت تیز رفتاری سے بڑے پک اپ کے ساتھ چلتی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا بیک پاور بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کا سی سی جو پاور رہتا ہے وہ بھی بہت مضبوط رہتا ہے. ورنہ بلا پیٹرول کے یا بلا الیکٹرانک قوت کے جو ہے کوئی گاڑی نہیں چل سکتی. اسی سے اس کی اہمیت بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ مدارس کی اہمیت جب اتنی ہے تو ان کو چلانے کے لیے بیک پاور بھی اتنا مضبوط چاہیے. اور اللہ تعالی ہندوستان کے باشندگان کو جزائے خیر دے، اور ہمارے اسلاف کو ہمارا سر سلام کرتا ہے. آج اتنی بڑی دور رس فراست سے انہوں نے ہمارے لیے راہ طے کی ہے کہ شاید اس کے بعد فراست کا مقام نہیں تھا. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ان دنوں جبکہ حکومتی پیشکشیں تھی، جب اسلامی سلطنت کا زوال ہوا، اسلامی سلطنتیں جب تک تھی تب تک ان مدارس کو روح پہنچتی تھی، خوراک پہنچتی تھی، ساری مالیاتی اور معاشرتی امدادیں پہنچتی تھی خزانہ حکومت سے. لیکن جب وہ چوپٹ ہو گئی، ہمارے اسلام نے چھوٹے موٹے مدرسے قائم کیے تو بد اندیشوں نے بھی بہت دور رسی کے ساتھ اس فتنے کو پھیلانا چاہا کہ حضرات اہل علم کی خدمت میں پیشکشیں کی کہ حکومت کے جاگیریں آپ کے لیے کر دی جائیں، آپ کے لیے اتنا وقف کر دیا جاوے. وہ وقف حقیقی شرعی وقف نہیں تھا، غیر مسلموں کی جانب سے ایک لبھانے کی چیز تھی. ہمارے اسلاف نے کہا ہمارے بچے زکاتوں پر پلیں گے. امداد حکومت آپ کو مبارک، نہیں لی انہوں نے. اور آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، اتنے سالوں کے بعد یہ جو تناور درخت نظر آ رہے ہیں وہ ان کی اسی فراست کا صدقہ ہے. میں نے سنا، پتہ نہیں صحیح ہے، یعنی عائز القرنی جب ہندوستان تشریف لائے تھے تو ہندوستان کے مدارس کا حال سن کر وہ آشاش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایک حکومت جہاں اتنے سارے اداروں پر خرچ کرنے سے ہانپ جاتی ہے، یہاں عوام اپنے نازک کندھوں کے اوپر اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. آپ تمام ہندوستان کے مدارس کا بجٹ جمع کیجئے اور حکومت یونیورسٹیوں کے اوپر جو خرچ کرتی ہے مختلف مدوں کو جمع کر کے پھر ان کا تناسب نکالیے. یہ سوائے کرامت بزرگاں یا کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے اور کچھ نہیں. وہ غریب جو 10 روپیہ اپنے بچوں کی ضرورت کے خاطر نکالتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتا ہے، بے دریغ مدارس کے اندر جو ہے اپنے گھاڑے پسینے کی امداد کر رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدارس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما رکھا ہے، اس چیز کا پیش خیمہ ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں وابستہ رکھے اس چیز سے. بہرحال آپ حضرات مدارس سے وابستہ ہیں، اس کو بہت اہمیت کے ساتھ لیجئے. چاہے آپ چھوٹی کتاب پڑھا رہے ہوں، قاعدہ بغدادی پڑھا رہے ہوں، یا نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہوں، اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہوں، یا اس کی تفسیر و معانی پڑھا رہے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا رہے ہوں، جو جس جگہ لگا ہے وہ اپنی جگہ اہمیت رکھنے والا ہے. تاج محل کا ہر پتھر تاج محل کا پتھر ہے، چاہے چوٹی پر لگا ہو یا بیزمنٹ میں گرا ہوا ہو، بلکہ شاید اس کا وزن زیادہ ہے اس لیے کہ ان کی نزاکتوں کو وہ اپنے نازک کندھوں پر اٹھائے ہوئے.
وہ دکھتا نہیں لیکن سب سے بڑی ذمہ داری وہی اٹھا رہا. اس لیے ہرگز اس سلسلے میں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ کوئی کتاب پڑھا رہا ہے اور میں جو ہے مکتب پڑھا رہا ہوں. یہی ربانیین لوگ ہیں جن کو قرآن ربانیین کہتا ہے. اس سے بڑی سند اور کیا چاہیے انسان کو کہ مجھے ربانی کہہ دیا گیا. اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسماء اوپر سے اترتے ہیں. جو نام ہیں، القاب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں. اگر کسی شخص کے متعلق کوئی لقب اترا ہے، سمجھو اللہ کی طرف. زبان خلقت را نقار خدا بیدا، یہ رہبر فارسی میں ہم بار بار پڑھتے ہیں. زبان خلق را نقار خدا بیدا، جو زبان خلق پر آیا سمجھو اللہ کی آواز ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا. آثار میں یہ چیز ملتی ہے کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ. آج مولوی کا نام میں تو سمجھتا ہوں اسی اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، جو اسی اہل اللہ کی ترجمانی اللہ والا، مولا والا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی چیز ہے. اور غالباً حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملا علی قاری نے فرمایا ہے کہ جو قرآن پڑھاتا ہے وہ ملکوتی مخلوق کے بیچ عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے. عظیم یعنی فرشتے اس کو عظیم کے نام سے پکارتے ہیں. جہاں مبالغے کا دور دور تک کوئی گزر نہیں، ان کے یہاں سچی سچ ہے، جھوٹ کچھ نہیں. تو اللہ نے جس کی عظمت طے کر رکھی ہے اسے اس معصوم مخلوق کی زبانی عظیم کہلوایا جا رہا ہے. کوئی دنیا میں وقت دے نہ دے، اللہ کے یہاں وہ انشاءاللہ معظم ہے، مشرف ہے. تو میرے بھائیوں، میں آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کرنے جا رہا تھا کہ مدارس کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. ان ضرورتوں کی تکمیل اگر ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے ہماری سعادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس نے جب تک طے کر رکھا ہے وہ چلنا ہے. اور دینے والے جس درجے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہیں، ان کو دینے کی ترغیب دینے والے حضرات ان سے کم درجہ، کم سے کم جو ہے ان سے کم درجہ تو نہیں ہے. ممکن ہے ان کی نیتوں کی وجہ سے وہ بلند پایا ہو جاتے ہیں. اس حدیث شریف کو آپ سب حضرات کے سامنے ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا جو میں نے شروع میں پڑھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبانی یہ بات نکل چکی ہے، الدال علی الخیر کفاعل. یہاں مشابہات کے اندر مبالغے نہیں ہے. کسی کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا عین اس کار خیر کے کرنے والے کے درجے میں ہے. اس لیے حضرات اہل علم سے ایک اپیل یہ بھی ہے کہ جو معظم اور بہت وسیع پیمانے پر خصوصاً کام کرنے والے ادارے ہیں، ان کی وسعت کو ملحوظ رکھ کر آپ اپنا یہ تعاون بھی پیش فرمائیں. یہ ہماری سعادت کی چیز ہے. ویسے اللہ غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز اسباب سے چلتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حق ہمارے مادر علمی کا ہمارے ہاتھوں ادا کروا دیتا ہے تو یہ ہمارے لیے یہاں اور وہاں ہر جگہ بڑی فضیلت کی چیز ہوگی. ہم لوگ اس سلسلے میں بھی متفکر ہوں. میں نے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، ماشاءاللہ عصر سے پہلے سے، عصر کے بعد اور ابھی بھی ہماری مجلس چل رہی ہے. قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف. جو صدقے کا حکم کرے یا معروفات کی بات جہاں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں معروفات قرار دیا ہے ان کی بات جہاں ہو، او اصلاح بین الناس. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز یہاں جمع فرما دی. ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس میں خیر ہے. لا خیر الا فی کذا و کذا خیر. تو انشاءاللہ ہماری اس مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر مرتب فرما دے، جس میں امر بالمعروف بھی آ گیا، اصلاح بین الناس بھی آ گئی، اور ایک چیز جو پچھلے بیانوں کے اندر بھی آئی تھی ضمنی طور پر اب صاف بھی آ گئی ہے، امر بالصدقہ. تو ہم لوگ اس کا بھی جو ہے خصوصی اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں. آخر میں ایک بات ذکر کروں گا کہ اپنے معاشرتی خرابیوں کو ہرگز کم درجہ نہ سمجھیں. یہ ہمارے ایمان تک کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہیں. ہم بہت نارملی لیتے ہیں ہمارے معاشرے کی خرابیوں کو. ابھی کچھ خرابیوں کا ذکر مفتی محمود صاحب نے فرمایا تو وہ تو ایک مشت نمونے اسخروارہ ہے. بہت زیادہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، اور اتنی کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں. میں آپ کو اپنے شری پنج کی بات کرتا ہوں، محکمہ شریعہ کی بات کرتا ہوں. یہیں سورت کا ایک نوجوان آیا اور
اس کی بیوی کے ساتھ کچھ پرابلم تھا اس کا، دونوں کے درمیان میں بات چیت چل رہی تھی. پھر میں نے مصالحت کی دعوت دی کہ بھائی کیوں تم اتنا زیادہ طلاق تک پہنچتے ہو، صلح کر لو، صلح کی یہ برکتیں ہیں. تو تھوڑا سا سٹپٹایا وہ شروع میں تو، اور تھوڑا یوں کرنے گیا. پھر اس نے میری جب ترغیب زیادہ ہو گئی تو اس نے کہا مفتی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کہو. جی کو میں اس میں مانتا ہی نہیں. بھائی قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں قرآن کو بھی نہیں مانتا. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو اس نے کہا کہ میں صاف آپ کو بتا دوں میں ناستک ہو چکا ہوں. صاف ہی اس نے، میں ملحد ہوں، دہریہ بن چکا ہوں. یہ بات ان کے بھائیوں کو بھی پتا نہیں تھی. میں نے کہا اب جب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے، فسخ و طلاق کی نوبت ہی کہاں، متارکت کر کے بات تمام. ان کو بلایا تو وہ شوق رہ گئے کہ ارے ہمارے گھر میں رہنے والا یہ فرد اس درجہ دور جا چکا ہوگا، ہمارے خواب و خیال میں بھی یہ چیز نہیں تھی. معاشرہ بہت گناونے ڈگر کے اوپر جا رہا ہے. پچھلے دنوں ایک سال ہمارے نوساری کے اندر جو اسٹوڈنٹس کیمپ ہوتے ہیں، تو ایک سال یہ بھی جو ہے کارروائی سامنے آئی کہ بعض لوگوں نے اپنے گھر کے ایک بھائی کو دعوت دی کہ بھائی اسٹوڈنٹ کیمپ ہو رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں ہوگی، اور تو موقع نہیں ہوتے یہاں آ کر کچھ سنو. تو بہت زیادہ جب اس نے ترغیب دی تو وہ اس کا بھائی اسی کے گھر میں رہنے والا، شاید اچھے دیندار گھرانے کا کہا جانے والا، وہ جواب دیتا ہے کہ دیکھ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں تو 3 آنکھ والی کالی ماتا کو مانتا ہوں. یہاں تک نوبتیں پہنچ چکی ہے. یہ ریلا ہمارے پاؤں تلے آ چکا ہے. اور ارتداد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آتے ہوئے بہت دیر نہیں لگتی. یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں چیز آ چکی ہے، اصبح مومنا امسا کافرا، اور امسا مومنا اصبح کافرا. تو یہ حالت ہو چکی ہے. ایمان کو بچانے کے لیے فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ایمان کا بچاؤ ہوگا سارے شعبوں کی اصلاح سے. میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں کہ معاشرتی بگاڑ کو ہم ایک جزوی بگاڑ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ مفضی ہے ایمان کے بگاڑ تک، ہماری عبادتوں کو خراب کرنے تک. اس لیے خدا را اس پر بھی محنت کیجئے. جمعہ کے بیانات 15 منٹ عوام اگر ہم کو دیتی ہے، میرے ذمے میں ان کی 15 منٹ امانت ہے. میں ایک جملہ زائد نہ کہوں ان کو، اور ان کی جو ضرورت ہے وہ محنت کر کے پوری کروں. آپ مطالعہ کیجئے، اور مطالعہ کرنے کے بعد اللہ رسول کی باتوں کے حوالے سے ان کے بیچ ان بیماریوں کی اصلاح کیجیے. الحمدللہ ذخیرہ اسلامی اتنا وسیع ہے کہ قیامت تک آنے والی شاید کوئی برائی نہیں جس کے متعلق وافر مقدار میں ذخیرہ اسلام میں موجود نہ. اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان سے کچھ کہیں، اس سے زیادہ تاثیر اللہ رسول کے کلام میں. آپ ایک آیت سنا دیں، آدمی کے دل کو چیر کر اندر اتر جاوے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تاثیر ہی کے لیے اترا ہے. اگر آج دنیا کے جنتر منتر کرنے والا ایک آدمی کسی کو الٹا دکھا سکتا ہے، تو جو کلام اترا ہی ہے تاثیر کے لیے، اس میں بھلا تاثیر کیوں نہ. ہم لوگ ہرگز مایوس نہ ہوں. ماشاءاللہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے، اور کوئی نوجوان اگر کفر میں، شرک میں بہت آگے بڑھ گیا ہے تو اس کی اسی درجہ ہائی پاور دوائیں بھی اسلام میں موجود ہے. ضرورت ہے اسے قریب کرو اور دو اس کو. آپ کے ایک جملے سے 50 سال کا کافر اگر ایمان میں داخل ہو سکتا ہے، تو 50 سال کا مسلمان اپنی کسی نادانی کی وجہ سے کفرستان میں جا پڑا ہو، کیوں اللہ رسول کی باتوں سے وہ واپس نہیں آ سکے گا؟ احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. آج بھی اصلاح ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب تک لکھا ہے اصلاح ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو اس چیز کا بھی احساس فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں کے اوپر عمل کی توفیق مرحمت فرماوے. اور ایک بات آخر میں آپ سے کہوں گا، اگر آپ کی اصلاح کے لیے کوئی آدمی جملہ کستا ہے، ہرگز جو ہے دل برداشتہ نہ ہو. معاشرے میں بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جن کو نہیں بھاتا، تو آپ ان کو اگنور کیجئے. ان کو اگنور کیجئے. کیا جگر گردہ ہوگا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جن کو سامنے کہا جاتا تھا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آج اس مجمع میں اگر مجھ کو کوئی عامی اٹھ کر کہہ دے کہ ہم تم کو بیوقوف جانتے، کیا بیوقوفانہ بات کرتے ہو، یا تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو،
تو مجھے پتا نہیں میرا ضمیر اس کو برداشت کر. وہ کیا جگر گردہ تھا, ایک آدمی اٹھ کر کہتا تھا, اور جواب بھی قرآن نے نقل کر دیا, بالکل جو ہے ایموشنل نہیں ہوئے. انہوں نے فوراً کہا لیس بی یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. نہیں, مجھ میں جو ہے کوئی سفاہت نہیں ہے, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک ہوں. لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین. تو اللہ کرے اس کا ایک عشر عشیر ہم لوگوں کو حاصل ہو, ایک شمع ہمیں میسر ہو. یہ سب آئیڈیل ہیں. قرآن اسی لیے ان کو ذکر کرتا ہے کہ جیسے ہم لوگ ظواہر کو لیں, ان بواطن کو بھی اپنے اندر جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں. میں امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی کتاب کی برکت سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ وابستگی کی برکت سے وہ بواطن بھی پیدا فرما دیں گے جو ایک صاحب علم کے لیے مطلوب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.